بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، گزشتہ 2-3 جمعے سے ہم یہ بات سن رہے ہیں، کچھ کھانے کے آداب سنے، اس کی سنتیں سنی، پانی پینے کے متعلق آداب اور سنتیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم نے سنی، پھر سونے کے متعلق ہم نے سنا۔ یہ ساری سنتیں ہماری زندگی کو بہترین بنانے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ ایک شاعر کا شعر ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آداب یہ انسان کو اور مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں، مزین کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں آنا یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور طریقے اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور واحد ذریعہ ہے۔ دنیا اور آخرت کو سکسیس اور کامیاب بنانا ہے تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی کے عمل ہوں گے، زندگی میں چاہے ظاہر میں دکھنے والا عمل کامیابی کی طرف ہمیں دکھ رہے ہو، لیکن خلاف سنت اور اللہ کی حکمت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہماری ظاہری کامیابی بھی ناکامی کی طرف جاوے گی۔ تو ایک بات فٹ ہو گئی اور فکس ہو گئی کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا بہترین سرمایہ ہے، اور اسلام جیسا مذہب ہم جیسے ناقدروں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اور اس کے ایک ایک طریقے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھو، زندگی میں ایک صبر اور دوسرا عمل شکر۔ اللہ اگر کوئی نعمتیں دیں اس پر اللہ کا شکر ہو، اور اگر اللہ کوئی نعمت اپنی حکمت سے چھین لے یا دے ہی نہ دے تو اس پر صبر کر لے، زندگی آسان ہو جاوے گی۔ اور یہ 2 راستے اگر چھوٹ گئے تو زندگی مشکل اور حالات میں آ جاوے گی۔ تو پریشانی ہو، حالات ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھائیں، صبر کریں، اور اگر اللہ نعمت دیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اترائیں نہیں، تکبر نہ کریں۔ قرآن کریم کی یہ آیت فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین،
یہ سورہ توبہ کی 108ویں آیت ہے۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں اہل قباء کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ پاکی اور طہارت کو بہت اچھی طریقے سے کرتے تھے اور بہت صفائی کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ نے ان کی صاف ستھرائی کو دیکھ کر قرآن کریم کی آیت نازل کی اور ان کی تعریف بیان کی کہ یہ بہت چوکھے لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ تو مسلمان اپنے ایمانی اعتبار سے بھی اپنے عقائد کو مضبوط کر کے اللہ کی طرف دھیان کر کے اللہ کی طرف اپنے تمام تر ارادوں کو مضبوط کر کے اپنے آپ کو پوری دنیا کی غلاظتوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ یہ اندر روحانی عمل، جسمانی عمل کہ اس کا کھانا پینا، سونا، سو کر اٹھنا، بیت الخلاء میں جانا، دیگر عمل جو ہے وہ کس طرح ہو، پاک صاف ستھرے اور آداب اور سنتوں کے مطابق ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین زندگی کو بنانے کا ذریعہ ہے۔ تو گزشتہ مجلس میں سونے کے متعلق بات ہوئی تھی۔ آج جو ہے ہم سو گئے تھے، سونے میں کیا تھا کہ وضو کر کے سونا ہے، دائیں کروٹ پر سونا ہے، رخسار کے نیچے داہنی طرف سوئیں گے، گال کے نیچے رکھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے دعا پڑھیں گے، اللہم بسمک اموت و احیا، سورہ مزمل پڑھیں، یاسین پڑھ کر سوئے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ کر سوئے، آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، 4 قل پڑھ کر سوئے۔ یہ سارے آداب بتائے تھے کہ آدمی جتنا پڑھ کر سوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں، اموت النوم اخو الموت، کہ نیند جو ہے وہ تو موت کی بہن ہے، ایسا ہو گیا جیسا کہ میں مر گیا۔ اللہ نہ چاہے اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں، تو نے زندگی دی تھی، ایسا ہو گیا جیسے سو گیا مر گیا۔ اب جب اٹھ رہے ہیں تو اس کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی اور یہ بات سمجھائی کہ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے موت تک اسلام اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ قبر میں رکھنے کے آداب، مردے کو دفن کر رہے ہیں اس کے آداب، مردے کو کفن میں لینا ہے اس کے متعلق آداب۔ ابھی قریب میں میت ہوئی، اس وقت میں مول صاحب آئی جاؤں ذرا کیویر اتنا ہوڑا وانو، معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو زندگی کے ہر لمحے جو ہیں خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی کا طریقہ یہ سکسیس اور کامیابی کی علامت ہے۔ سمجھ لو کہ زندگی میں ہم اپنے ایمان پر کتنے مضبوط ہیں اور ہم مسلمان کتنے سچے اور پکے ہیں، اس کو اگر چیک کرنا ہو تھرمومیٹر تو اس کے لیے ایک عمل ہے۔ زندگی کی شروعات جیسے صبح سے اٹھ رہے ہیں تو اس کے آداب کو چیک کرو اور اپنی زندگی کو ٹٹولو کہ کیا میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کی ایکٹنگ، ادا جو میری ہر عمل ہو رہا ہے، ہر کام ہو رہا ہے، وہ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ ابھی بھی ہم کچے ہیں، اور کچی چیز کوئی پسند نہیں کرتا، نہ کھانا کچا پسند کرتے ہیں، نہ کچے آم پسند کرتے ہیں، پکے ہوئے آم مزے کے ہوتے ہیں۔ تو زندگی ہماری پکی ہو یہ اللہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو سچے پکے ایمان والے بن جاؤ۔ آمنو دخلوا فی السلم کافہ، ایسا نہیں کہ جو اپنا والا ہے، اپنا فائدہ ہے اس کو ہڑپ ہڑپ، اور جو اپنے کو نقصان اما کئی رستوں چھے کہ نہیں، یہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے اپنی زندگی کے ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ تو جب ہم سو کر اٹھیں تو جو سو کر اٹھ رہے ہیں اس وقت میں سب سے پہلے کہا کہ جیسے ہی ہم اٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں جلدی اٹھ جانا ہے، دیر تک سوتے نہیں رہنا ہے۔ صبح میں جلدی اٹھنے کا مطلب رات کے تہائی حصے میں جو ہے آدمی جلدی اٹھ جائے، 3:30 بجے، 4 بجے، 4:30 بجے، یہ تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت میں اٹھنے سے جو ہے ہماری تندرستی بحال رہتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ سوئے گے جلدی۔ اس لیے سونے کے آداب میں کہا گیا کہ جلدی سونا ہے، کوئی کام نہیں ہے دینی یا دنیاوی تو سو جاوے، فضول کی باتیں نہ کریں، موبائل میں فضول کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں، اپنی زندگی اور اوقات کو ضائع نہ کریں۔
اس لیے اس گھڑی کے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے الوقت اسمن من الذهب، ٹائم از منی، وقت بہت قیمتی ہے، ایک سرمایہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اس نعمت کو سمجھیں کہ اللہ نے زندگی مختصر دی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے، کب ہوگی یہ معلوم نہیں، شروع کب ہوئی یہ بھی معلوم نہیں، ہم نے طے تھوڑی کیا تھا، اللہ نے شروع کی، اللہ ہی ختم کر دے گا۔ اب اس بیچ کا راستہ ہے، اس کے اندر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے جیسے ہماری صبح ہوتی ہے، یہ زندگی کی دوسری صبح روزانہ یہ پکارتی ہیں آج زندگی ملی ہے، کل ملے یا نہ ملے۔ الحمدللہ الذی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، احیانا، تو نے زندہ کر دیا، تو چاہتا تو سانس ختم ہو جاتی، تو نے زندہ کر دیا۔ یہ دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یا اللہ تو زندگی دے رہا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، الیہ النشور، تیری طرف جانا ہے، جیسے ابھی سویا تھا گویا مردہ تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، صرف سانس چل رہی تھی، مردے کی طرح پڑا ہوا تھا، ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح مردے کی طرح پڑا ہوا ہوگا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ تیری طرف لوٹنے والا ہوں۔ یہ زندگی کا احساس روزانہ صبح اٹھے وقت ہوتا ہے کہ صبح کو جلدی اٹھ جاوے۔ اس کے بعد جو ہے ہم صبح کو اٹھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ابھی بستر سے میں یوں بیٹھا، فوراً اٹھ کر چلنا شروع نہ کر دے، بلکہ کیا کرے، تھوڑی دیر بستر پر بیٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اذکار بتائے ہیں۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ان فی خلق السماوات والارض لمبا رکوع ہے، یا پھر 4 قل پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، دوسرا کلمہ پڑھے، اور پھر جو ہے سو کر اٹھنے کی دعا پڑھے۔ اور یہ میری طرف دیکھیں، نیند کو اڑانے کے اور بہت سارے طریقے ہیں۔ میں نے اپنے استاذ محترم مفتی ابو بکر صاحب سے اس طرح دیکھا تھا، اپنی نیند کو اڑانے کے لیے اس طرح عمل کریں گے، دیکھ رہے ہیں آپ، اس طرح ویسے ہی کرتے ہیں، صبح کو اٹھتے تو آنکھ مچولتے ہیں ہم، تو جو ہے آنکھ تو صاف کرنی ہے۔ نیند کے خمار کو اڑانے کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہے ہمارے اپنے استاد سے سنا تھا کہ اس طرح عمل کر کے اپنی آنکھ کو جو ہے صاف کریں گے تو نیند کا خمار اٹھ جاوے گا۔ تو ایک یہ عمل کرے، دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد نیند کو اپنے اڑانے کے لیے جو ہے یہ عمل کریں گے۔ سو کر اٹھنے کے بعد جو ہے کچھ دیر بیٹھیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے۔ اس وقت میں یہ ہوگا، اچانک اٹھنے سے ہمارا جو خون کی گردش دوڑ رہا ہے وہ خون اچانک بڑھ جاوے گا، اٹیک کا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہماری زندگی کی راحتیں ہیں، فوراً اٹھ کر چل نہیں دینا، تھوڑی دیر بیٹھیں، ذکر کریں، تسبیح فاطمی پڑھ لے وے، یہ دعا پڑھ لے وے، تو کچھ دیر بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوگا۔ جب اٹھ رہے ہیں اس وقت میں نہار منہ، یعنی صبح میں خالی پیٹ پانی پینا، یہ سنت نہیں ہے، لیکن خالی پیٹ پانی پینے سے فائدہ ہے، جس کو فائدہ ہو وہ پیے، جس کو نقصان ہو وہ نہ پیے، لیکن صبح کے اٹھتے وقت پانی پینے کے بہت سارے فائدے ہیں، ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو ایک یہ عمل یہ کرنا ہے، صبح میں جیسے اٹھ رہے ہیں تو رات بھر ہمارا منہ بند رہا، ایسے ہی منہ بند تھا تو اس میں جو ہے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، برش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے مسواک کی سنت کو زندہ کریں، اور مسواک والا عمل ہماری زندگی میں آ جاوے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے صبح کے وقت میں مسواک کرنا چاہیے۔ اب جب سو ہی گئے تھے، ہم اٹھ رہے ہیں تو صبح میں سب سے پہلے ہمارے ہاتھ دھونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات بھر یہ ہاتھ کہاں گزارے ہوگے معلوم نہیں، کون سی گندگی جراثیم ہوگے، تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے جب اٹھ رہے ہیں اس وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سو جاتا ہے اس وقت میں شیطان اس کے ناک کے باسے میں، ناک کا باسا یعنی یہ ناک کی نرم ہڈی، وہاں پر رات گزارتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جب صبح کو اٹھ رہے ہو اس وقت میں ناک صاف کریں گے، تو ناک صاف کرنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے اور صبح میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اجودہ جاننی تھے چلو ہوئی جائے، شیطان کہتا ہے 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گانٹھ لگاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے، سو جاتا ہے، اس کے جسم پر 3 گانٹھ لگاتا ہے، یہ گدی پر، یہ والے حصے پر 3 گانٹھ لگاتا ہے. جب پہلے انسان اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جب یہ پڑھتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے. اور جب وضو کرتا ہے، ناک میں اچھی طرح ناک کو صاف کرتا ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ جو شیطان نے لگائی تھی وہ کھل جاتی ہے. اور جب 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری گرہ بھی اس کی کھل جاتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے کہ شیطان والے عمل جو اس نے کیے تھے اس سے بھی ہم محفوظ رہ جائیں گے. لیکن بہت سے لوگ تو سوتے ہی رہتے ہیں، فجر میں مجمع ہی نہیں ہوتا، اس لیے شیطان کے مارے زندگی کی جو شروعات ہوتی ہیں کمانے کی اور دیگر چیزوں کی، اس میں کیا ہوتا ہے، پھر برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں پریشانی، حالات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث میں فرمایا شیطان گانٹھ لگا دے، روزی میں کوئی باندھی دی دے، روزی باندھے لیجیے. اس طرح ہوا ہے، گھر میں یہ ہوا ہے، بندھے ہوئے شیطان. جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 گانٹھ لگاتا ہے، کسی نے نہیں باندھا. ان الشیطان لکم عدو مبین. یہ اللہ کا فرمان کہ شیطان کیسا دشمن، کھلم کھلا دشمن ہے. اور اللہ کے نبی نے سب تعلیمات بتا دی، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اپنی زندگی کو سیف اور سیکیور کرنے کے لیے جو ہے یہ عمل کرنا ہے، سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہے. پاک صاف ہو جاوے گی، شیطان کی شرارت سے محفوظ ہو جاوے گی، لوگوں کی بری نظر سے ہماری زندگی محفوظ ہو جاوے گی. تو یہ چیزیں ہیں کہ سو کر اٹھتے ہیں تو یہ عمل کچھ کرنے کے ہیں. ہم اپنی زندگی کے اندر یہ عمل کریں گے انشاءاللہ جو ہے زندگی خوشگوار بن جائے گی. سونے کے آداب بتائے تھے، سونے کے اٹھنے کے متعلق آداب بتائے تھے. اب جو میں نے شروع میں آیت پڑھی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ اہل قبا کے لوگ جو تھے وہ جب پیشاب پاخانہ کے لیے جاتے تھے. یہ دوسرا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے. سونے کا آداب ختم ہو گئے اور اٹھنے کے آداب بھی ختم ہو گئے. اب جو ہیں پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے آیا ایک صحابی کے پاس تقریباً اور پوچھنے لگا تمہارا نبی کیوا چھے، ہر اگوا متروا جائے تینی بھی بات بتی ہم جاوے، ایسا بولنے لگے. وہ ایک غیر آدمی تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھنے لگا کہ پیشاب پاخانہ کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی کچھ سکھانے کی چیز ہے کہ وہ اسلام. اس صحابی نے یا پھر وہ نیک آدمی تھے، اس نے کہا کہ اتنا مہذب ہمارا اسلام ہے کہ جو ہے پیشاب پاخانے کی چیز بھی سکھا رہا ہے. صحبت کیسے کرنا، بیوی سے بات کیسے کرنا، ماں باپ سے بات کیسے کرنا، کیسے رہنا، کیسے پہننا، کیسے چلنا، سب کچھ اسلام سکھاتا ہے. اور یہاں تک نہیں بلکہ مر گیا انسان اس کو یوں ہی نہیں ٹھوک دینا ہے، بلکہ جو ہے اس کو مہذب طریقے سے اپنے کندھے پر لے کر جانا، پھر اس کو محبت سے قبر میں اتارنا، یہاں تک اسلام سکھاتا ہے. اتنا پاکیزہ اسلام ہے. تو جو ہے ہم پیشاب پاخانے کے لیے جائیں گے، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے پردے کا خیال ہو. اب تو یہ جو ہے سب جگہ بیت الخلاء بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹوائلٹ بنی ہوئی رہتی ہے، پردہ ہی رہتا ہے. پردے کا اہتمام اللہ کے نبی نے فرمایا. اور پھر بتایا کہ جو ہے داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب سوچو اللہ کے بندو، صرف یہ ایک سنت، یہ جو روزانہ کا عمل ہے، کون ایسا آدمی ہے جو پیشاب پاخانہ نہ کرتا ہو؟ سب کی ضرورت ہے. سوچو اس دعا کے اندر اللہ کے نبی نے کتنی حکمتیں بتائی جس چکر میں ہم پڑے ہیں. اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من الخبث، ناپاک شرارتوں سے، خبیث جناتوں سے. یہی تو چکر ہے کہ جب چاہے تب کہتا بانو تھے گیو فلانو تھے گیو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور سر ڈھانپ کر تو جاتے نہیں، ایسے ہی جیسے حاجت ہوئی فوراً جو ہے داخل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں. زندگی کو بہترین ناپاک جگہ پر جا رہے ہیں، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جو ہے بائیں پیر سے، الٹے پیر سے داخل ہونا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر جانا ہے. کتنا
کتنا بہترین اسلام ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اسلام نے اور آگے باتیں بتائی کہ جب آپ ٹوائلٹ میں بیٹھ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ انگلش ہو تو جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں ایسے بیٹھ جائیں گے، لیکن جو ہمارا گجراتی ٹوائلٹ ہے اس کے اندر ہم بیٹھتے ہیں تو اکڑو بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے یہ ہماری جو جگہ ہے، میری طرف دیکھو، اس کو جو ہے جتنا ہو سکے کشادہ کریں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو الٹا پیر ہے، الٹا پیر، یہاں پر ہمارا جو ہے ہاضمے کی طاقت اس طرف ہے، گردہ جو ہے اس طرف ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ذرا جو ہے دباؤ کریں اس پر، تو آسانی کے ساتھ پاخانہ بھی ہو جائے گا، ٹوائلٹ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا کہ جو ہے بائیں پیر کو ذرا اس کی طرف دباؤ رکھیں گے، کتنا بہترین اسلام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الٹے ہاتھ سے صفائی کریں گے، سر کو ڈھانپ کر جائیں گے، اور جو ہے بیت الخلاء میں جب جائے بات چیت نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا بیت الخلاء میں جاتے وقت بات چیت نہ کریں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں، کون سی بات چیت؟ تو جو ہے موبائل لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہو سکے جلدی سے واپس آ جانا ہے، وہاں بیٹھے نہیں رہنا ہے۔ تو جو ہے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ اندر بیٹھے بیٹھے سارے سماچار صبح کو آدھا گھنٹہ 25 منٹ بہت لمبا وقت لگ جاتا ہے۔ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہے جس وقت ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر میتھین گیس اور انومیا گیس وجود میں آتی ہے، ہم جو پاخانہ ٹوائلٹ کرتے ہیں اس کی وجہ، وہ گیسز اگر سر ہمارا کھلا رہتا ہے بہت جلدی یہاں پکڑ لیتی ہیں اور وہ ہمارے دماغ کو خراب کرتی ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ جو ہے زیادہ دیر ٹوائلٹ میں بیٹھنے سے بواسیر اور دماغی تھکن کی بیماری ہو جاتی، اس لیے آپ دیکھنا ٹوائلٹ میں سے آدمی بہت لمبا وقت موبائل میں دیکھتے اب اس سے کیا نقصان ہے آپ دیکھیں، گوگل کر کے دیکھ لے، لکھا ہے کہ آدمی کو اللہ کے نبی نے فرمایا بات چیت ٹوائلٹ میں نہیں کرنا۔ اب جب وہ اس میں لگا ہے تو ایک چیز پکی ہے کہ آدمی کا دماغ اب یہاں چلنا شروع ہو گیا، تو خون کی رگیں جو خون اب آگے بڑھائے گی وہ یہاں بڑھائے گی، یہاں نہیں۔ کام کہاں شروع ہو گیا؟ خاموش اس لیے رہنے کو کہا تھا کہ خون کی گردش نیچے شروع ہو جائے تاکہ آسانی ہو۔ اب جو ہے بہت سے لوگوں کو قبضیات شروع ہو گئی، اندر بیٹھے بیٹھے جو ہے یہی تو دماغ صبح کے وقت میں اٹھنے سے فارغ رہتا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے ٹوائلٹ پیشاب ہو سکتا تھا، لیکن جو ہے اپنے موبائل کے غلط استعمال اور اس میں دیکھنے کی وجہ سے جو ہے بواسیر اور جو ہے قبضیات اور دیگر تکلیفیں ہو گئی۔ خیر یہ تو بات کی بات ہے، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ خاموشی کے ساتھ جو ہے اندر ٹوائلٹ میں بیٹھنا ہے، اس میں ذکر وغیرہ نہیں کرنا ہے، کوئی دینی تحریر ہو یا ویٹی کے اندر کوئی دین کی بات یا قرآن کی آیت لکھی ہو تو اس کو نکال کر احتیاطاً جانا چاہیے، یہ بھی آداب میں سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ ہیں جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مجبوری آ گئی، جیسے کہیں اسٹیشن پر ہے بیٹھنے کا کوئی موقع ہی نہیں، وہاں پر وہ کھڑے والا ہی پیشاب کرنے والا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں پر بھی احتیاط رکھیں، لیکن اگر وہاں پر بیت الخلاء پیسے سے مل جاتا ہے تو بیت الخلاء ہی کے اندر جانا چاہیے، لیکن مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کھڑے کھڑے پیشاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جہاں سایہ دار درخت ہو یا پھر جو ہے کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہو، جیسے عام جگہ پر پیشاب کرنے، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو تو سوراخ والی جگہ پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ مسجد کی دیواروں پر معزز چیز ہو اس پر پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پیشاب کے نیچے کے جو مثانے ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں تو اچھی طرح کھلتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بعد جو ہے قطرات رہ جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب جو ہیں اس بات پر بہت توجہ دلا دیتے ہیں اور کہتے تھے کہ جو بھی آدمی پیشاب پخانہ کے لیے جائے اچھے طریقے سے فارغ ہو کر آئے۔ بعض سے لوگوں کو اتاول ہوتی ہے، گئے نہیں کہ فوراً ٹھٹ سے نکل آتے ہیں اچھی طریقے سے، اور فرمایا کہ پیشاب جب کر رہے ہو، پیشاب کرنے میں آپ میری طرف توجہ کریں، یہ عمل کریں، اس کو استبرا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ بہت سے لوگ کہتے ہیں پیشاب کے قطرے کی بیماری ہو جاتی، آ جاتے ہیں اس کے بعد پیشاب کے قطرے نکلنے شروع ہو گئے۔ اس طرح کا عمل کریں گے، آپ پہلے پیشاب کر لیے، پخانہ سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر
पंखा रहे हैं, थोड़ा ज़ोर लगा उसकी वजह से ये होगा कि नली के अंदर कुछ कतरात बाकी रह गए होंगे, वो भी साफ़ हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेशाब के कतरों से बचा करो, क्योंकि बहुत से लोग अज़ाब क़ब्र में इसलिए मुब्तला हैं कि वो पेशाब के कतरे से बचते नहीं थे। तो ये भी एक अमल है जिसकी तरफ ध्यान देना है। हम जब पेशाब करने के लिए जाते हैं तो जो है अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया, देखो इस्लाम कितना बाहया है, फरमाया कि जो से फ़ौरन जो है अपने इज़ार को, लुंगी को जो पहना है उसको फ़ौरन नहीं उतारना। अब मेरी तरफ देखना कि अगर मैं ये पहना हुआ हूँ तो ये अमल जितना झुक गए और कम से कम उसके बाद खोलेंगे। इससे क्या है, अपने आप को भी सतर जो खोल रहे हैं उसमें भी इस्लाम ये सिखा रहा है कि जो है जितना हो सके, बहुत जने जैसे खड़े हैं फ़ौरन ही उतार दिया उसके बाद बैठ रहे, ऐसा नहीं, ये बाहया होने की अलामत नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने ये अमल भी हमें बताया कि सतर जब हम खोल रहे हो तो उसकी तरफ भी ध्यान देना है। उसके बाद जब हम फारिग हो जाएं तो जो है अच्छी तरह दोनों हाथों को धो लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी से पखाना पेशाब करने के बाद हाथ धोते थे। और जो है अगर हो सके तो ये जो अहले कुबा के मुतालिक आयत नाजिल हुई वो ढेले इस्तेमाल करते थे, जो मिट्टी के ढेले होते हैं उसको इस्तेमाल करते थे। हम तो करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो टिशू का इस्तेमाल करें, कि पानी का भी इस्तेमाल करें, उसके साथ में मुमकिन हो, सहूलत हो तो टिशू का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जब हम बाहर निकलें तो जो है बाहर निकलने की दुआ पढ़ें, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, के अल्लाह तूने बड़ी मुसीबतों से, यानी ये तकलीफ़ देह चीज़ थी उससे हमारी हिफाजत फरमाई, उसको आसानी से निकाल दिया। इस नेमत का शुक्रिया, इसलिए हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना रशीद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते थे कि अगर अल्लाह हगना मुतना बंद कर दे, ये लफ्ज़ बोलते थे, हम तो बच्चे थे, उनके शागिर्द हैं, अगर अल्लाह हगना मुतना भी बंद कर देवे तो हमें अल्लाह अल्लाह याद आ जावे, और ये वाक़ईतन हकीकत है। तो अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह आसानी के साथ पेशाब करवा रहा है और टॉयलेट करवा रहा है, ये भी अल्लाह की नेमत है। इस पर अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए और ये दुआओं का मामूल होना चाहिए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। Allah